أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. سورہ بینہ 30ویں پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 8 آیتیں 94 کلمات اور 399 حروف ہے۔ یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے۔ گزشتہ سورت میں بتایا گیا کہ قدر و منزلت والی رات میں جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں بندگان خدا کے لیے خیر ہی خیر ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے ایسے اعمال بتلائے گئے ہیں کہ جن پہ عمل پیرا ہو کر کے انسان فائدہ ہی فائدہ کما سکتے ہیں۔ اب اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اس پاک کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ سب سے پہلے رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنے رسالت پر دلیل روشن ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو اس کے اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے، جو باطل کے ان تمام آمیزشوں سے پاک ہو جن سے پچھلی کتب آسمانی کو آلودہ کر دیا گیا ہے، اور بالکل درست اور صحیح تعلیمات پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں اہل کتاب کی گمراہیوں کے متعلق وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے مختلف راستوں میں بھٹکنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کوئی رہنمائی نہیں فرمائی تھی، بلکہ وہ اس کے بعد بھٹکے کہ رائے راست کا بیان واضح ان کے سامنے آ چکا تھا۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی گمراہیوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اور اب پھر اللہ کے اس رسول کے ذریعے سے بیان واضح آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بھٹکتے ہی رہیں گے تو ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء بھی آئے تھے اور جو کتابیں بھی بھیجی گئی تھی انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ سب طریقوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے، کسی اور کے عبادت اور بندگی اور اطاعت اور پوجا اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے۔ یہی ہمیشہ سے ایک صحیح دین رہا ہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ خود بخود نکلتا ہے کہ اہل کتاب نے اس اصل دین سے ہٹ کر اپنے مذہبوں میں جن نئے باتوں کا اضافہ کر لیا ہے وہ سب باطل ہے، اور اللہ کا یہ رسول جو اب آیا ہے اسی اصلی دین کی طرف پلٹنے کی انہیں دعوت دے رہا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب اور مشرکین اس رسول کو ماننے سے انکار کریں گے وہ بدترین مخلوقوں میں سے ہیں، ان کی سزا ابدی جہنم ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کا طریقہ اختیار کریں گے اور دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے وہ بہترین خلائق میں سے ان کی جزا اور بدلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا، نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، منفکین، باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی بات، یعنی وہ اپنے اپنے ضد پر
اس پختگی کے ساتھ کاربند تھے کہ وہ کسی کے ماننے میں آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس واضح دلائل اور کھلی بات نہ آ جائے، اور وہ ہو رسول من اللہ، پیغمبر اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھ کے سنائے ان کو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفے یعنی اللہ کے احکامات، فیہا کتب قیمہ جس میں مضبوط دلائل ہو، وما تفرق الذین اور تفرق میں نہیں پڑے وہ لوگ اوتوا الکتاب جو صاحب کتاب ہے یعنی اہل کتاب ہیں، الا من بعد ما جاءتهم البینہ مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آئے، اور باہمی ضد کی وجہ سے پھر انہوں نے ایک دوسروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے کنارہ کشی اختیار کر دی۔ وما امروا اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا الا مگر لیعبدوا اللہ اس بات کی کہ وہ بندگی کرے اللہ کے، مخلصین لہ الدین خالص اسی کی بندگی، خنفاء یکسو ہو کر، یعنی شرک سے اور بت پرستی سے یکسو ہو کر صرف اللہ کے سامنے جھک جائے۔ دین حنیف دین ابراہیمی کو کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کا انکار کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کر لیا تھا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور یہ کہ نمازیں قائم کرو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی ہے مضبوط لوگوں کا راستہ۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا وہ جہنم کے آگ میں سدا رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ یہ ہے سب سے بدترین خلائق میں سے، یعنی اللہ کے مخلوق میں یہ اللہ کے قرآن کے منکر سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور جنہیں اچھے کام کیے، اولئک هم خیر البریہ یہی ہے سب سے بہترین خلائق۔ جزاؤہم بدلہ ان کا عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے، جنات جنت کی صورت میں، عدن رہنے کے لیے، ایسے جنت تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہے ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا یہ رہیں گے ان جنتوں میں سدا، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو چکا، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ سے راضی ہوئے تو اللہ کے حکموں پر عمل پیراہی اختیار کی، اور جنہوں نے اللہ کے حکموں پر عمل پیراہی اختیار کرنے سے کنی کترائی وہ گویا اللہ کے احکامات کے نزول سے راضی نہیں ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ یہ جنت ملتی ہے ان کو جن کو اپنے رب کا خوف ہو، اور رب کا خوف ہی ایک ایسی بنیاد ہے جس کی وجہ سے بندہ سرکشی سے، بندہ ظلم سے اور زیادتیوں سے باز آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔